الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أفلم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون فبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم بشر تنتشرون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ، یہ لیلۃ القدر تیری ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اسے ہمیں عطا کرتے. بار بار 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو یہی درخواست سے کیا کرتے اپنے اللہ کے حضور. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نیتوں کو دیکھ کے آج کی بات رات کو ہی لیلۃ القدر بنا دے. ہمیں اس نیت سے قیام لیل کرنا چاہیے کہ شاید اللہ ہماری بات سن لے. اور بہت ممکن ہے کہ اپنی خالص نیت کے ساتھ جب ہم اسے پکاریں تو وہ ضرور انشاءاللہ العزیز اپنے بندوں کی بات سنتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آج کی رات بھی اپنی رحمت سے لیلۃ القدر نصیب کر دے. اب میں کہوں گا پاکستان بات سے دو بات کرتا ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم
القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا تخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك
خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك من رزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم من قبلهم بعذاب قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اپنے منڈیاں دوسرے چھٹ کے باقی کتے ساری دنیا کو چاہتا بھی کرتا کہ اچھی لگنے چاہتے ایک دل کے اندر خوف ہے اللہ پاک نے آواز دیتی ہے آکرام ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے کے کہتے ہیں میرے بندیوں عالم مستقبل کوئی ہے میرے کو تصدیق کرنے والا عالم مستقبل کوئی ہے میرے کو رزق کرنے والا کوئی ہے اپنی خواہشاں لے کے میرے کو آئے میرے کو منگے تو میں اپنا آسمان اور دنیا کے آن کے میرے واسطے بھیجنا اور میرے کو منگو نہ دے اسی مانگنے اللہ کا معاف کر یا اللہ کا معاف کر کے یا اللہ کا معاف کر کے ہر بندہ ہے لیکن کیا کبھی یہ سوچے کہ اس معافی کا بھی مانگے معافی منگی لیے جب کوئی گناہ کیتا ہو کہ اسی اپنی ہسٹری اپنی زندگی کی پچھلے گزرے ہوئے دن اپنی نظر میں لے کے آئیے ابھی جب بھی ہو سکھائیے ادو کو لے کے آج تک دنیا کو کسی نر زیادتیاں دنیا میں بہت اندر دنیا میں تو اندر دنیا میں کسی بھی حق تلفی کر کے دنیا میں یہ سارے گناہ میں پتہ نہیں سانو لگتا کہ اسی کنے گناہ کر کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں سمجھنے پتہ کی ہے کہ غیر پتہ ہے پتہ کیوں غیر پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ضد ہے کہ وہ سب آئے انہیں سارے ایپاں سے پردہ پایا ہے اللہ کی قسم ہے کہ سارے انہوں ایپاں کا لوگوں کو پتا لگے کہ یہ بچوں کی کرتے گئے اپنے آپ پر سوچیے کہ یہ سارے ایپاں کو پردہ ٹوٹ لگے لوگوں کو دس لگے کہ یہ کی اسی کسی کو منہ نہیں چکے نہ رہے اصل بات یہ ہوئی ہے کہ ابھی وہ اپنی انگلیاں کرتوتوں سارے عمل اپنی زیادتیاں اپنے
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.
معزز سامعین، میں صرف بار بار ایک گل دہرانی چاہتا ہوں کہ اسی اپنی کمیاں کوتاہیاں اپنے اللہ کو معاف کروا لیے۔ میرا بھناں بھی اس گل وال توجہ کرن جنہاں نے اپنی نوہاں نال، اپنی بچیاں نال، اپنے ہمسایاں نال، اپنی درانیاں نال، اپنی جٹھانیاں نال اپنے وقت پاس کیتے۔ اگر کوئی غلطی ان دنوں دے وچ اپنے کولوں ہوئی ہے تو انہوں سامنے رکھ لین، سامنے رکھ کے تے پھر اللہ نو آکھن یا اللہ مینوں تو پتہ نہیں سی، اس طرح بھی کرنا سی، یا اللہ مینوں تے اس گل کا چیتا ہی نہیں سی، یا اللہ مینوں تے اس گل کا پتہ ہی نہیں سی، اج مینوں پتہ لگا ہے، اللہ سونے میں تیرے کولوں معافی منگنی ہے کہ اج تو بعد میں کسی نال اپنی زبان دے ذریعے یا اپنے اخلاق دے ذریعے کسی نال زیادتی نہیں کریں۔ اسی طرح ہی اگر بچی ہے تو وہ اپنے دل اندر دھیان کرے کہ میں اپنی ماں نال یا اپنے باپ نال کوئی زبان درازی تے نہیں کیتی، کوئی انہاں نال گستاخی تے نہیں کیتی، اج وہ بھی اپنی جھولی چھپا کے تے رب اگے کر کے تے آکھے یا اللہ آ میرے کول ہوئی ہے، انجانے وچ ہوئی ہے، بھول کے ہو گئی ہے، غصے چ ہو گئی ہے، میں وہ بعد بڑی پچھتائی ہاں۔ اسی طرح ہی بندے بچے بڑے سارے اپنی اپنی کمیاں کوتاہیاں اپنی جھولی چھپا کے تے بہ کے ایک بار اپنے رب نو مناؤن دی کوشش تے کر لیے، اپنے رب نو مناؤن دی کوشش تے کر لیے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ آندا تو باز آ جا، پھر باز آ جا، پھر باز آ جا، پھر باز آ جا، پھر باز آ جا۔ تو منگتا رہو میں دیندا رہاں گا، تو غلطی کر کے آئے تو منگے معافی تو میں معاف کر دیتا، جے مڑ کے دوبارہ پھر غلطی ہوگی تو پھر معافی مانگ لا، جے پھر غلطی ہوگی تو پھر معافی مانگ لا۔ میں اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جیڑا بھی آوے وہ اتوں فیض یاب ہو کے جائے گا انشاءاللہ۔ اسی اللہ دے دربار اندر اللہ دی رحمت نو آوازاں دین واسطے بیٹھے ہیں اور پر امید ہاں انشاءاللہ العزیز کہ اللہ پاک ساڈی آسمان و دنیا تے ادو بھی نیڑے، اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کتنے لبدے پھردے ہو، کتے دور نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تے تیرے کول تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھی رات نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ کھڑکایا تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چیتنا اٹھ کے بوا کھولیا بھی کون ہے اس ویلے ادھی رات نو آ گیا۔ دروازہ کھولیا تے مائی نے لاٹھی پھڑی تے ٹیک دی آکھن لگی مینوں اللہ دے رسول نہ گل کرنی، میں مسئلہ پوچھن آئی ہوں۔ اما جی آ کوئی ٹائم آ کوئی ٹائم آ، انہوں نے تھوڑا جہا آرام کر لین دیو۔ میں کہ تینوں کی پتا میں کہڑے دکھ نال آئی، انہیں تینوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن لی، میں عائشہ کون ہے؟ مائی کھولا اینوں آن دے میرے کو، کدھر آئے ہو؟ عرض کی میری عمر ویکھو بڑھڑی ہو گئی تو میرا بندہ بھی بڑھڑا، انہیں مینوں ماں کہہ دیتا ہے تو میں تہاڈے کو مسئلہ پوچھن آئی ہاں کہ ہن ساڈا کی بنے گا۔ اجے اس مسئلے دی وضاحت اللہ تعالیٰ نے نہیں سی دتی، اجے نہیں سی پتا کہ اس مسئلے کا حل کی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل آکھی سی کہ جو پیچھے رواج تریا آن دیا ہے تو دے واسطے ہن بیوی نہیں رہی،
وہ تعلق تیرا ختم ہو گیا. میں آخیا یا رسول اللہ میں تھوڑے کو اسی واسطے مسئلہ پوچھنا آئی ہوں کہ یہ پرانے جاہلاں والے زمانے کی گل تری آن رہی اجے بھی اسی طرح ہی رہنا سارے نال. آپ نے فرمایا میرے کو اجے یہ کوئی حل نہیں آیا. میں آخیا اچھا یہ تو ایک عدالت سمجھ کے آئی سا تو ہوں مینوں پتہ لگا کہ آخری عدالت یہ نہیں، یہ گاہ کو سپریم کورٹ بھی ہے، یہ وڈی عدالت بھی ہے کوئی. تے دل دے دل ہی اندر اللہ وال دھیان کر کے آخر یا اللہ مینوں اتوں بھی جواب ہو گیا میں کتنے جاواں. میں تو صرف تیرے کو ہی دعا کرنی اللہ میرا کوئی مسئلہ حل کر دے. اما ایسا پتہ کی آدمی نے ادھر وہی نازل ہو گئی نا بھی یا رسول اللہ تسلی دیو، یہ کہو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. وہ متعلق فرمایا وتشتکی الی اللہ، انہیں اپنی فریاد اللہ نے پیش کی تھی تو مسئلہ حل ہو گیا. کہو کوئی گل نہیں 60 روزے رکھ لے نہیں تے غلام آزاد کر لے جا. مسئلہ دسیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل دس دیتا کہ یہ ماں کہنے ماں بن نہیں جاندی، یہ پرانی گل آ مک گئی، یہ اسلام جائز نہیں گا. گل بھڑی آ، گل چنگی نہیں گی، بیوی نو ماں آخنا گل چنگی نہیں گی. یہ کوئی نہ کوئی کفارہ دے دو تو ٹھیک ہے تسی میاں بیوی رہو گے. تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اس موقع تے کہ اے میرے اللہ میں کوڑ کھلوتی ہاں، میں مائی خولا دے کوڑ کھلوتی ہاں، میں نہیں سنی وہی گل انہیں کی آخیا تو عرشہ میں بیٹھے سن لیا. اس واسطے عزیزان محترم دل چ پکا خیال کرو کہ اللہ جی نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ تو نیڑے ہاں. اللہ اسی تینوں اپنے کول سمجھ کے اپنے سامنے سمجھ کے اپنی جھولی گناہاں نال بھری ہوئی لے کے بیٹھے ہیں. اللہ تو ساڈے تے رحم کر کے اپنی رحمت ساڈے سامنے حال کر کے اللہ ایک بار ساڈے تے اپنی رحمت دا چھٹا پا دے. اللہ ساڈے تے اپنی رحمت دا چھٹا پا دے. اللہ ساڈے پچھلے دھو دے. انشاءاللہ اللہ اسی تیرے نال وعدہ بھی کرنے ہیں کہ مڑ کے جیوندے رہے نہ مڑ کے تے پھر یہو جہا کام اسی دوبارہ نہیں کریں گے. اللہ ساڈا پچھلا ایک بار معاف کر دے. اللہ کو دعا کرن تو پہلو ایک بار پھر میں حضرت صاحب حافظ صاحب نو کہاں گا کہ وہ آن کے 2 نفل ہور پڑھا دیں تاکہ اللہ دی یاد تازہ ہو جائے. تو پھر قاری صاحب کے اگے درخواست کریں گے کہ دعا کر دینا. آؤ جی حافظ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تھوڑا جہا توجہ دلانا چاہتا ہوں اس وقت اس گل وال کہ دعا بڑے خشوع بڑے حضور نال بالکل اسی طرح ہی جس طرح اسی اپنے اللہ کے سامنے دیکھنے پہ اللہ کو منگنے ہیں اس طرح خشوع حضور نال دعا کرنی ہے، بلکہ بہترین طریقہ تو اسی طرح ہی ہے کہ جدو بندہ اپنی گلاں اپنی غلطیاں اپنی کمیاں اپنی کوتاہیاں اپنی جھولی چ پا کے تے پھر رب کو منگتا ہوئے تے منگدیا اکھاں چوں اتھرو نکل آؤ، اکھاں چوں اتھرو نکل آؤ تے پھر اللہ ہور نیڑے ہو کے چھتی سن کے تے اللہ پاک چھتی معاف کر دیں۔ ایک اتھرو اکھ چوں نکلیا شاید سانو پتہ ہی نہیں بھی کڈا کو قیمتی ہے اللہ کے نزدیک، کڈی کو قیمت ہے اس اتھرو کی۔ قیامت والا دن ہوئے گا تے جہنم دی آگ شولے مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی نسی آئے گی تے لوکی خوف زدہ ہوں گے کہ آ گئی تے اینے چر اللہ اپنی رحمت کرے گا، ایک فرشتہ آئے گا، اس فرشتے نے اپنے ہاتھ سے ایک شیشی پھڑی ہے، وہ ڈھکن کھولیا تے ڈھکن کھول کے تے وہ ایک قطرہ کڈ کے تے اگ وال سٹیا تے اگ اینی دور چلی گئی کہ وہ آواز تک نہ آئی تے
تریاک سی، یہ کیڑا قطرہ سی جڑا اگ وال سٹیا کہ آگے یہ نہیں نس گئی یہ کو؟ فرمایا اے مومن دی اکھ جو نکلے ہیں اتھرو ہے۔ اللہ کے دربار جدو رونا آ جائے گا نا تو سمجھو اللہ نے ساڈیاں من لیا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ ساڈیاں دعاواں قبول منظور فرمائے۔ تو قاری صاحب آخر گے نا یا اللہ سانو معاف کر دے، تو ساڈے ڈھڈوں نکلے گی یا اللہ ویکھ میں جھولی بھری ہے، تو صحیح آدھے نے سانو معاف کر دے۔ اپنیاں اپنیاں اگے آدیاں جان گیا تو معافی ملتی جائے گی۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے معاف کر دے۔ آؤ جی قاری صاحب آ جاؤ آ جاؤ نا آ جاؤ تھوڑا رہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، جڑی اسی عبادت کرتے ہیں وہ مغز جڑا ہے وہ دعا ہے۔ عبادت انسان اللہ کی رضا واسطے کرتا ہے، کرن تو بعد انسان دے دل یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مالک کو سوال کرے۔ جو دل کے اندر منشا ہوتی ہے وہ انسان اپنے رب اگے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنا زیادہ خشوع و خضوع ہوئے گا اتنا زیادہ ہی دعا کا فائدہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جڑی ہے عبادت ہے، تو عبادت کے اندر جتنا خشوع و خضوع ہوئے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفينا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم يا شافي الأمراض واشف أمراضنا ومرضى المسلمين
اللهم اشف عبدك نعيم، اللهم اشفيه شفاء كاملا عاجلا غير آجل برحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة، وبعزتك يا رحمن الدنيا والآخرة، ويا رحيمهما يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما. اللہ جن جن نے دعا کا کہا ہے یا اللہ تو اپنی رحمت سے شفائیں عطا فرما. یا اللہ جو نہیں کہہ سکے بیمار ہیں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اللہ ہم میں جتنے تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستیاں دور فرما. اللہ جو قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما. اللہ جو بھٹک چکے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کا نور کر دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرما. اللہ دنیاوی اور اخروی عزت عطا فرما. اللہ دنیاوی اور اخروی ذلت سے محفوظ فرما. اللہ تیرے پاک پیغمبر سے سچی محبت عطا فرما. اللہ گناہ کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. اللہ پاک ہماری بخشش فرما. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک نورینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ صالح اولاد عطا فرما. اللہ جن کو ماں باپ موجود ہیں یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ دنیا میں اپنی رحمتوں سے نواز دے. اللہ جن کے فوت ہو کے تیرے پاس آگے ہیں یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے. اللہ جو بہک چکے ہیں ہدایت عطا فرما. اللہ جو بھٹک چکے ہیں ہدایت نصیب فرما. اللہ ہمارے دل نابینا ہو چکے ہیں یا اللہ بینائی عطا فرما. اللہ ہمارے دل بہک چکے ہیں اللہ ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے حسد کینہ بغض اللہ دور فرما دے. اللہ تیری قدرت کمال کا واسطہ ہے. اللہ تیری عزت و جلال کا واسطہ ہے. اللہ تیری رحمت کا تجھے واسطہ ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخشش میں نواز دے. اللہ بخشش سے نواز دے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخشش سے نواز دے. اللہ ہم پہ رحم فرما دے. اللہ ہم کہاں ہیں تیرا سامنا کرنے کے قابل. اللہ ہم کہاں ہیں تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل. اللہ ہم کہاں ہیں تیری جہنم کے قابل. اللہ ہم تیرے عذابوں کا سامنا نہیں کر سکتے. اللہ ہم تیری ذات کا سامنا نہیں کر سکتے. اللہ ہم تیرے عذاب کا تیری پکڑ کا سامنا نہیں کر سکتے. اللہ ہم کمزور ہیں. ہمیں جتنا ہم جانتے ہیں اس سے بہتر تو جانتا ہے. اللہ ہم کمزور ہیں. اللہ ہم اپنے سارے ہتھیار پھینک کے تیرے سامنے سر بسجدہ ہوتے. اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کریں. اللہ ہم تو گناہ کرتے ہیں
کرنے کے بعد تیرے سامنے جھکتے ہیں وہ بھی تیری توفیق سے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تیری توفیق سے، تیرے کرم سے۔ اللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد ہاتھ تیری توفیق کے بغیر اٹھا سکے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم پہ رحمت کر دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم نادان ہیں، اللہ ہم غلطیاں کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ اگر تو نہیں بخشے گا تو اللہ ہمیں کون بخشے گا؟ اللہ ہمیں کون بخشے گا؟ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے، تیرے در کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے کہ جو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم رحمتک ارجو، اللہ تیری رحمت کی امید ہے۔ اللہم رحمتک نرجو، رحمتک نرجو، اللہم رحمتک نرجو۔ اللہ تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ تیرے کرم کی امید رکھتے ہیں، ہم پہ شفقت فرما۔ اللہ تیرے غفور الرحیم ہونے پہ ہماری نظر ہے، ہم پہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے بوجھ تیری دشمنی کا، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم ارحمنا یا ربنا انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم یا معز یا مذل، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ اللهم ارحمنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم، يا مقدم يا مؤخر يا رحمن يا رحيم يا معز يا مذل يا ربنا ويا رب كل شيء، فالك الحب والنواء يا منزل التوراة والإنجيل، اللهم يا منزل التوراة والإنجيل يا منزل القرآن يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم رحمتك، اللهم رحمتك نرجو۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اے میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں، گناہ کر کر کے ہمارے دل کالے ہو گئے۔ اللہ ہاتھوں میں اب سکت نہیں ہے، اللہ ہمارے جسم کا انگ انگ گناہ کر کے تھک جاتا ہے، اللہ تو بخشتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اللہ تیری رحمتیں کمال ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کا ہمیں احاطہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم، یا اللہ تو چاہے تو ہمارے گناہ انانت سما بھی ہو جائے، زمین و آسمان کے کنارے بھی ڈھانپ لے تب بھی تو ہمیں بخش سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم پہ رحمت نازل فرما دے، اللہ ہمیں معاف 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 فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ میرے پیارے اللہ، اللہ میرے پیارے اللہ، اللہ میرے پیارے
کے کیے اقرار کرتے ہیں، یا اللہ جو انجانے میں ہوئے اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تیرے در کے سوا ہمیں کوئی نہیں معاف کر سکتا، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں خیر عطا فرما دے، اللہ رحمت عطا فرما دے، اللہ تیری جنت کے قابل بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمانا کہ تیری ذات ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہمیں ایسی آخرت عطا فرمانا کہ تیری رحمتوں کا سایہ ہم پہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا حوض عطا فرمانا کہ تیرے پیغمبر کے ہاتھ سے پانی ملے۔ یا اللہ اپنے پاک پیغمبر کی شفاعت عطا فرمانا۔ یا اللہ عزتوں والے پیغمبر کا ساتھ عطا فرمانا۔ اللہ جنت میں ان کے ساتھ چل کے یا اللہ جنت عطا فرمانا۔ اللہ ہم پہ یا اللہ جنت کے راستے آسان فرما دے۔ اللہ رحمت اپنی رحمتوں سے ہمیں جنت کے لیے چن لے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے۔ اللہ تیری جہنم کا وزن ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تیری جہنم بڑی سخت ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے۔ اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ یہ جو بچے قرآن پاک سناتے ہیں یا اللہ ان کا قبول فرما۔ اللہ ہمارا سننا قبول فرما۔ اللہ ان کو دنیا میں عزت عطا فرما۔ اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرمانا۔ اللہ ان کے ماں باپ کو یا اللہ دنیاوی اور اخروی عزتیں عطا فرما۔ اللہ ان حفاظ کرام کو یا اللہ ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو نیکی کے چلنے کی توفیقیں عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو دین کا خادم بنا دے۔ یا اللہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے مقرر فرمانا۔ اللہ ہمارا کوئی صدقہ جاریہ چلا دینا۔ یا اللہ جو ہمارے لیے اٹھ کے راتوں کو دعائیں کیا کرے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش تجھ سے مانگا کرے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے عزیز و اقارب، یا اللہ جو جو فوت ہو کے تیرے پاس آئے ہیں، یا اللہ تو بخشنے پہ قادر ہے۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ اپنی رحمتیں ان پہ نازل فرما دے۔ اللہ ان کو بخشش عطا فرما۔ اللہ ان کو بخشش عطا فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، یا اللہ ہمارے رشتہ دار جو جو تیرے پاس آئے ہیں، یا اللہ اپنا کرم فرما دے۔ اللہ ان کو بخشش عطا فرما۔ اللہ وہ ہم پہ رحمتیں کرتے رہے، یا اللہ ہم پہ وہ آسانیاں کرتے رہے۔ یا اللہ ہمارے پالنے میں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما۔ اللہ ان کی بخشش فرما۔ اللہ ان کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما دے۔ یا اللہ غفلت سے بھرے ہوئے دل ہیں ہمارے، اللہ تو ہم پہ کرم فرما دینا۔ اللہ ہم پہ کرم فرما دینا۔ اللہ ہم پہ کرم فرما دینا۔ اللہ ہدایت کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ رمضان گزر جائے تو نماز سے محبت عطا فرمانا، رمضان آئے تو نماز سے محبت عطا فرمانا۔ اللہ نیکی کی طرف رمضان میں ہے تو غیر رمضان میں بھی عطا فرمانا۔ یا اللہ تیرا ڈر رمضان میں ہے تو غیر رمضان بھی عطا فرمانا۔
یا اللہ ہمیں اچھا اخلاق عطا فرما دے، اللہ ہماری زبانوں کو نرم فرما دے، اللہ ہماری زبانوں کو نرم فرما دے، یا اللہ اپنے پاک پیغمبر کا اخلاق عطا فرما دے، یا اللہ ماں باپ کے ساتھ کی ہوئی گستاخیاں معاف فرما دے، اللہ اولادوں کے ساتھ کی ہوئی یا اللہ سختیاں معاف فرما دے، اللہ اولادوں کے ساتھ کی ہوئی سختیاں معاف فرما دے، یا اللہ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت نصیب فرما دے، اللہ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت عطا فرما دے، اللہ اپنی اولادوں کی ہمیں اچھی تربیت نصیب فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہماری اولادوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ عبادت کے لیے نرم کر دے، اللہ تیرے خوف کے لیے نرم کر دے، اللہ تقویٰ کے لیے نرم کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ شفقت عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما، اللہ رحم دلی عطا فرما، اللہ بدگمانی سے، تکبر سے، ظلم سے، زیادتی سے اللہ محفوظ فرما دے، اللہ گناہ صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ نیکی کی تڑپ عطا فرما، برائی سے اللہ دوری عطا فرما، ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.